تعریف کرنی چاہیے. اللہ نے اتنا خوبصورت جو ہے وہ ماشاءاللہ حسن و جمال آئٹم ہمیں محترم مکرم ناظرین، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر ہمارے پاس ایک اور ہستی یہاں پر تشریف لائے، مفتی صاحب توحید اجمل صاحب. مفتی توحید اجمل صاحب آج ہمارے بزم میں تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب، زبان کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ زبان جو ہے وہ بڑا فتنہ و فساد برپا کر سکتی ہے، معاشرے میں آگ لگا سکتی ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تیرا ستیہ ناس ہو، تو کنٹرول کیا کر ورنہ تو بڑا پچھتائے گی. لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کل قیامت میں یہی زبان ہوگی کہ جس پر انسان سب سے زیادہ پچھتائے گا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب عرض کرنا چاہوں گا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جسم میں ایک حصہ ایسا ہے اگر وہ سیدھا رہے تو پورا جسم سیدھا رہتا ہے، اور اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پورا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور فرمایا وہ ہے زبان. آپ دوسری حدیث کی طرف دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج کل تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمیں فون پر فون کرنے کے جو اشتہارات ہیں اور یہ جو پبلسٹی ہے کہ کھل کے بولو اور بولو، یہ بولنے کی جو ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، سب کہہ دو، سب کہہ دو، اور جس نے جو چپ رہا تو پیچھے رہ گیا. جناب ہم دیکھیں اگر حدیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو ارشاد فرمایا من سماتا نجا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا. من سماتا نجا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مفتی توحید اجمل صاحب، آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں اکارڈنگ ٹو حدیث مبارکہ؟ بالکل، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھا کلام فرمایا کہ زبان جو ہے یہ بڑا اہم رکن ہے، کہ زبان جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ زبان انسان کی عزت بھی کروا دیتی ہے، اور بڑے بڑے موقعوں پہ انسان کی بے عزتی بھی زبان ہی کروا دیتی ہے. بے شک. کہ زبان کا اچھا استعمال جو ہے وہ ہماری عزت کروائے گا، لوگوں کے سامنے ہمارا معزز ہونا بتائے گا، اور غلط استعمال جو ہے وہ ہمیں برا لوگوں کے سامنے بنا دے گا، لوگ ہمیں برا کہیں گے اس کی وجہ سے. یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی زبان جو تھی اس کی حفاظت کے لیے منہ میں پتھر ڈال کے رکھا کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلے یا کوئی ایسی بات نکلے جس کا مجھے حساب دینا پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تو ڈاکٹر صاحب میں عبدالحفیظ طیبی بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی آپ نے ابھی ڈاکٹر یہ جناب یہ عابد صاحب کی تعریف کی ہے، ماشاءاللہ واقعی یہ خوبصورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، بلکہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں. اچھا ایک چھوٹا بڑی مہربانی بھائی. جی جی فرمائیے. اچھا میرے مرشد پاک میر طیب علی شاہ بخاری آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ نعت خواں حضرات جو ہے وہ پیسوں کے لیے انہیں نعت خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں نعت خوانی پیش کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں کچھ میں. ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی مفتی صاحب، ہم زبان کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو اب آپ دیکھیے کہ وہی زبان ہے جس کو لوگ گالم گلوچ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہی زبان ہے جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہی زبان ہے جس کو آپ گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل ڈاکٹر صاحب، اور اس کے دوسرے جو پہلو ہیں وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم زبان کے متعلق اگر دیکھیں تو ہمارا اسلام اس کی کتنی اہمیت بیان فرماتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک یا تو دل سے
دوسری زبان سے. سبحان اللہ. تصدیق بالقلب اور شہادت آپ نے زبان سے دینی ہے. اقرار باللسان. اقرار باللسان. اسلام کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں زبان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات یا صحابہ اکرام علیہ رضوان کے معمولات، تو وہ کم گوئی کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے، زیادہ نہ بولنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، مگر آج ہم لوگ اس کے مخالف چل رہے ہیں. اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں تمہیں معذرت کی ضرورت پیش آئے. ہاں، کتنی خوبصورت بات ہے. بڑی پیاری بات. اور اسی پر ایک اور خوبصورت بات میرے ذہن میں ابھی آئی کہ یہ زبان ہی ہے جو یا تو دل میں اتار دیتی ہے یا دل سے اتار دیتی ہے. واہ کیا بات ہے. یعنی وہ یہ جملہ تو آپ کا لکھا جائے گا. یا دل میں اتار دیتی ہے. حقیقت بات ہے ڈاکٹر صاحب، بندہ دل میں اتر جاتا ہے. کسی کی خوبصورت گفتگو جب کوئی کرتا ہے تو بندہ دل میں اتر جاتا ہے. اور یہی زبان ہے جب وہ ایسی گفتگو کرتا ہے دل سے اتر جاتا ہے. مثلا ایک آدمی بڑا سوٹڈ بوٹے بڑا فارمل ڈریس پہن کر آیا، بہت اچھا لگ رہا ہے اور اللہ نے اسے نوازا بھی بہت ہے، حسن بھی بہت ہے، دولت بھی بہت ہے، لیکن اس کی شخصیت کا پتہ اس کی گفتار سے لگتا ہے. گفتار سے لگتا ہے. جی ہاں، اس لیے بزرگوں بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ آپ کی طرف ہم آتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب فرما رہے ہیں؟ گجرانوالہ سے رئیس بات کر رہا ہوں. گجرانوالہ سے. فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اور جناب زکوٰۃ کے بارے پوچھنا تھی جی جی. کہ میری جو گاڑی ہے، کار میں نے رکھی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ میں یہ پوچھنا تھا. کیا رکھی ہوئی ہے؟ کار ہے میری جو گاڑی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں. اس کے بارے میں پوچھنا، اس کی بہت زکوٰۃ شکریہ بنتی ہے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. اور صاحب گجرانوالہ کے لوگ جو ہے وہ ہیلتھ ٹی وی کے شدائی لگتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ ہماری زیادہ تر کالز جو ہے گجرانوالہ سے آتی ہے، اور دوسرا ایبٹ آباد سے بھی، ایبٹ آباد سے آتی ہے، مانسیرا سے آتی ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے خوبصورت باسی ہم سے صبح سویرے جو ہے سلام دعا کرتے ہیں، سلامتی ایک دوسرے پر بھیجتے ہیں، شرعی مسائل پوچھے جاتے ہیں. وہ سب جو ہمارے بھائی نے گجرانوالہ سے کال کی، ان کا کیا جواب آپ دینا ایک تو گجرانوالہ سے، اور دوسرا اس سے پہلے جو ایک نعت خوانی کے متعلق سوال کیا گیا، تو یاد رکھیے طاعت پر اجرت لینا حرام ہے. طاعت یعنی عبادات پر. کوئی شخص یہ کہے جی میں نماز پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے مگر پیسے لوں گا، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. نعت پڑھنے کے پیسے لینا یہ بھی قرآن میں ٹھیک نہیں ہے. متبعین کے متعلق آیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کے پیسے لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر کوئی لیتا ہے تو اپنے وقت کے پیسے لے سکتا ہے. بھائی میرا وقت قیمتی ہے، تو پھر وہ ایک الگ میٹر ہے. دوسرا ابھی ان بھائی نے جو سوال کیا کہ میں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، کار رکھی ہوئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ انسان خود سے پیسے مانگنا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نعت خانے میں پروفیشنلزم آ گیا ہے. ایک تو یہ کہ باقاعدہ طے کرنا کہ جی اتنے پیسے میں لوں گا، چلیں جی وقت کے اجرت کے طے کر لیے گئے. دوسرا یہ ہے کہ نعت خوانی کے اندر لوگ بھی تحفہ دیتے ہیں. تو مجھے یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے کہ یہ جائز ہے اور تحفے دینے کی نعت خوانی کی کیا صورت ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب اس پر علماء بہت مختلف ہی ہیں، یعنی اختلاف ہوا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ طاعت پر اجرت لینا حرام ہے، یعنی عبادات پر، ریاضات پر. اور نعت خوانی ذکر رسول یا اللہ کا ذکر یہ بھی عبادت ہی ہے، اس پر پیسے لینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے کسی کو گفٹ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے تو وہ جائز ہے. اور شمائل ترمذی کی حدیث مبارک بھی ہماری نگاہوں میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے چادر بچھائی، انہیں گفٹ کیا، انہیں انعام فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے تشریف فرما ہوئے، انہیں اپنے سامنے ممبر پہ بٹھایا کہ حسان ہماری نعت پڑھو، حسان ہماری نعت پڑھو. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نعت سننا اور نعت خوانی کروانا. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہت سی جنگوں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے معاذ اللہ مذمت کے الفاظ کہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میری جانب سے میری تعریف اور میری پریس کرے گا. اللہ اللہ اللہ. تو صحابہ اکرام ماشاءاللہ کوئی مجھے جو میری نظر سے گزرا کہ 100-150 کے قریب صحابہ تھے جو باقاعدہ نعت خوانی کیا کرتے تھے، اشعار لکھا کرتے تھے. بالکل بالکل رجز پڑھتے ہوئے نکلتے تھے. جی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس معاملے پہ؟ جی الحمدللہ آپ ابو داؤد شریف میں اگر پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. مسلم بن اقوا ایک صحابی تھے. ہاں جی مکہ شریف میں جب داخل ہوئے فتح مکہ کے وقت، تو اس وقت آپ کے بارے میں آتا ہے آپ سب سے آگے تھے اور تلوار نکال کے فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہوئے کہ دیکھو ہم مسلمان آ گئے ہیں، کوئی ہے جو ہم سے اپنی گردنیں جدا کروا لے، آئے کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو، ہم نے نبی کو مان لیا، نبی کی شریعت کو مان لیا. اس طرح انہیں
بڑی وہ اچھی نجار کی بچیاں بھی تو ڈاکٹر صاحب وہ پڑھتی نحنو تھی نا۔ جواری من بنی النجاریہ حبذا محمد ڈاکٹر صاحب میری فرمائش ہے کہ آپ اسے اچھے لحن میں پڑھ کے سنائیے کہ نجار کی بچیاں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ایک شعر تو پڑھ کے نہیں سنائیے۔ میں طلع البدر طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جان ڈال دی آپ نے پروگرام میں، اور آپ کی خوبصورت آواز، اور یہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نجار کی بچیاں کر رہی ہیں، ماشاءاللہ اور حضور علیہ السلام کا استقبال ہو رہا ہے مدینہ شریف میں کہ طلع البدر علینا۔ بنو اوس اور خزرج کی بچیاں پھر محلہ بنو نجار میں گئے تو وہاں بھی، اور رسول اللہ نے پوچھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب ایک اور کالر نے جو سوال کیا تھا اس کا بھی جواب مرحمت فرما دیں۔ تو گجرا والے سے اس بھائی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو گاڑی رکھی ہوئی ہے ذاتی استعمال کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اگر آپ کے پاس ایک ہی گاڑی ہے جو آپ کے گھر والوں کے بھی استعمال میں ہے اور آپ کے بھی استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر دو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک جو ہے وہ گھر والوں کے اور آپ کے استعمال میں، اور ایک آپ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں کسی پروگرام میں جانے کے لیے، تو دوسری گاڑی پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ مقصد ایک تو یہ تھا نا کہ ایک سردی کا مکان، ایک گرمی کا مکان، اور ایک دو گھوڑے، سردی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے، وہ تو مگر یہ اس میں نہیں آتا ہے کیونکہ وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ یہ حاجت، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب فرما رہے ہیں بھائی؟ میں حنیف بات کر رہا ہوں اٹک سے۔ جی اٹک سے، ماشاءاللہ حنیف صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میری تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پروگرام میں کافی دیکھتا رہتا ہوں، جی بڑی مہربانی آپ کی۔ تو مجھے تو عرض یہ کرنا ہے کہ آج کل اتنے پروگرام آ چکے ہیں کہ اب ماشاءاللہ آپ کے ساتھ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کوئی تھوڑا بہت ہماری بھی رہنمائی فرمائیں۔ جی جی بالکل۔ کہ پروگرام لگ رہے ہیں اور خوبرو لڑکی اینکر پرسن بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے قرآن پاک کے سارے درس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تو اس بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، نامحرم ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ابھی ان آپ کے کو سوال۔ خود خیال نہیں آتا کہ ہاں یہ ہم کس کے سامنے بیٹھ، عورت کا بیٹھنا ضروری ہے ان پروگراموں کے لیے؟ ٹھیک ہے، علماء کا اور عالم لوگوں کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ کی کہاں جائیں گے پھر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں آ گیا، انشاءاللہ بھی جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس لیے کہ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور باقاعدہ چینلز کے اندر، اور صحیح بات ہے کہ ہمیں بعض اوقات جانا پڑتا ہے، تو کیا جہاں پر خرابی ہو وہاں پر اصلاح کی نیت سے نہیں جا سکتے، یا ساری اچھی جگہوں پر ہی عالم جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ وضاحت فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب اس بھائی کی بات کافی حد تک بہتر بھی ہے، مگر ضرورت بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ آپ والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کوٹ کروں گا اس بارے میں، ارشاد فرمایا اتقوا مواد التہمہ، کہ تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے، اتقوا مواد التہمہ۔ اب جو ہے وہ ایسی جگہ سے جہاں پر یہ اندیشہ ہو کہ تہمت کا خطرہ ہے تو وہاں نہیں جانا چاہیے کسی عالم۔ صاحب آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ ایک آزاد کشمیر پاکستان کی شہرک، وہاں سے ایک کال آئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون صاحب فرما رہے ہیں؟ کامران بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ جی کامران صاحب فرمائیے۔ میں
یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ سحری کے بعد سو جائے جی تو سحری کے بعد جب سوتا ہے بندہ جی جی تو اچانک کسی کو اطلاع ہو جاتا ہے جی جی تو اس میں روزے کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے. مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے کامران صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. چلیں بڑی مہربانی, ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آزاد کشمیر کی بڑی پیاری فضاؤں میں الحمدللہ ہم جسماً نہ صحیح روحاً موجود ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ. سر بڑی خوشی کی بات ہے. جی جلدی سے جواب دے دیجئے, جی ضرور. وقت مختصر ہے. تو ان کے سوال کا جواب جی ہاں جی ہاں یہ ہے کہ روزے پر میرے بھائی کوئی اثر اس سے نہیں پڑتا, کیونکہ یہ ایک طبعی امر ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے انسان کے اندر. اور خود اگر بندہ اپنے اوپر غسل کو فرض کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اگر خود بخود غسل فرض ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا مفتی صاحب, جو پہلا جو کالر نے کال کی تھی اس کے متعلق ہمیں احادیث نبویہ میں ملتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خواتین سے بیعت لی اور پھر بعض اوقات حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا کہ جاؤ خواتین سے اسلام پر اور قتل نہیں کریں گی اور دیگر خراب کاموں سے ان سے بیعت لی. تو وہ صورت بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ رسول مکرم نے اپنا وکیل بنا کر خواتین کی طرف حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا, اور ایسی بہت سی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. تہمت وہاں ہوگی جو غالباً تنہائی کی صورت ہو, میڈیا پر بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن صورتحال یہ کہ ایک مؤثر ذریعہ ہے جس سے آپ اپنا پیغام, خیر کا پیغام, دین کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتے ہیں. اب وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہے, یقیناً یہ جتنے بھی ٹیلی ویژن کے جو روح رواں ہیں اور کرتا دھرتا ہیں ان کو اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. لیکن اب کیا اسلام اس کو منع کرتا ہے؟ ہمارے سامنے ایسی مثال بھی موجود ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت اچھی ہے, مگر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جی جی یہ تو حق حاصل ہے نا ہمیں؟ بالکل حاصل ہے جناب, تو میں امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, شرعاً جائز نہیں ہے کوئی لڑکی یا کوئی عورت جو ہے ویسے بھی ایک عالم دین کے سامنے تو مزید ویسے بھی بال کھول کے سامنے ہے, یہ حرام ہے بال دکھانا. اب ہمارے جو ہے وہ اگر ایسے پروگرام میں خاتون اگر بیٹھی دوپٹہ ہے, پہن کر آئے, دوپٹہ جو ہے وہ ایسا جس سے بال ظاہر نہ ہو اور شرعی پردہ ہو, صرف چہرے کی ٹکلی ہو, تو بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے. مگر ہم جو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ اینکر پر جتنی خواتین ہیں, وہ آرٹسٹ ہماری, وہ بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور کل ہی ہمارے وہ پروڈیوسر صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اسلامی پروگرام ہے, پورے 11 مہینے جو ہے وہ جناب وہ ناچ گانے میں مصروف رہتے ہیں, مگر ان کے تعلقات چونکہ اچھے ہوتے ہیں تو اسلامی پروگرام کے اینکر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر جب ان کا وہ اسلامی تشخص جا رہا ہوتا ہے, لوگ انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو عید کی بات پتہ چلتا ہے جناب وہ تمام تشخص ہی وہ برابر ہو گیا ہے. ایسا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہمیں دیکھنے والے لوگ ہم سے رہنمائی لے رہے ہیں, تو ہمیں مستقل اپنی ایک ہی حالت رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو مذہب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پردہ تو بہرحال ضروری ہے, علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایسے پروگرام میں شرکت نہ کریں جس میں اینکر جو خاتون ہے, اینکر پرسن, اس کے بال کھلے ہوئے ہوں یا وہ بے پردگی کے ساتھ بیٹھی. ہاں اگر وہ پردے کے ساتھ بیٹھی ہو تو ایک الگ میٹر ہے, پھر بھی مجبوری میں اگر کوئی پھنس جائے. سے میں بھی ایک دفعہ گیا تھا ایک پروگرام میں, تو جناب وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ بڑی سخت بات کرے اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو, لوگوں کی طرف, لوگوں کی طرف متوجہ ہو, اور نیت یہ رکھے میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہاں آیا ہوں, تو کیمرے کو ہی دیکھتا رہے بجائے اس کو دیکھے. مفتی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گا آپ مختصر سی 2-1 منٹ میں ہمارے لیے دعا فرما دیں, پورے پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اس اضطراب سے ہمیں محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے مالک مولا ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. اے مالک مولا جو پریشانیاں ہم پر, ہمارے اسلام پر, ملک پاکستان پر ہیں, سب دور فرما. تمام مصیبتیں بلائیں دور فرما. اے مالک مولا مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. محبت پیار کے ساتھ رہنا نصیب فرما. ہر قسم کے اختلاف سے ہمیں محفوظ فرما. اے مالک مولا ہمارے بروں کو اچھا کر دے. مالک مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کے لیے, شہر کراچی
کراچی کے لیے. اے مالک و مولا ہمارے ملک پاکستان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، کافروں کے کفر سے محفوظ فرما. اے مالک و مولا ہمارا شہر کراچی جو امن کا گہوارہ تھا مزید امن کا اب بھی گہوارہ بن جائے. مالک و مولا اس میں جو دنگے فساد ہو رہے ہیں سب سے ہمیں محفوظ فرما. سب مسلمان ہیں مالک و مولا، ہم سب کی پہچان اسلام ہے، ہمیں آزاد اسلام کشمیر، مقبوضہ کشمیر، اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. آمین. مالک مولا ہماری تمام سرحدوں کی حفاظت فرما. مالک مولا تمام مسلمان جہاں بھی ہیں سب کی حفاظت فرما. سب کو مالک مولا بلندیاں عطا فرما. مالک مولا غیرت ایمانی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.